حیدرآباد سے سیون شریف کے ہم موٹر بائک ٹور آج لیتے ہیں، اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ نہ صرف انٹرسٹنگ ہے بلکہ بہت زیادہ معلومات افزا ہے۔ تو اب میں نکل رہا ہوں حیدرآباد سے، تو یہ حیدرآباد سٹی ہے، اور صبح میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ تو یہاں سے میں ہوتے ہوئے دریائے سندھ کو کراس کروں گا کوٹری بیراج کے ذریعے، اور جب پھر کوٹری بیراج کو میں کراس کر کے دریائے سندھ کے اس پار جاؤں گا تو پھر میں جامشورو آؤں گا۔ دیکھیں نا، ابھی میں کوٹری بیراج تک پہنچ چکا ہوں۔ تو یہ سامنے ہے کوٹری بیراج، جو کہ بہت مشہور بیراج ہے، پل بھی ہے اور بند بھی ہے، یعنی یہاں سے 3 نہریں نکلتے ہیں سندھ کے مختلف علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک تاریخی برج ہے کوٹری بیراج، جو کہ دریائے سندھ پر بنا ہے اور بہت لمبا ہے۔ تو ابھی میں نے اس کو کراس کیا، اور جیسا کہ آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو آپ جامشورو میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ سندھ کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، جو کہ ایک تعلیمی ڈسٹرکٹ ہے، اور حیدرآباد سے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر جامشورو واقع ہے۔ تو اگر آج جو ہے نا، جب آپ حیدرآباد سے جاتے ہیں سیون شریف، تو آپ نے دریائے سندھ کی بائیں جانب آنا ہے، یعنی آپ دریائے سندھ کو کراس کر کے جامشورو آئیں گے، پھر جامشورو سے آپ دریائے سندھ کے بائیں جانب جاتے ہوئے آپ سیون شریف جائیں گے، اور اگر آپ دائیں جانب جائیں گے تو وہاں پھر آپ نواب شاہ جائیں گے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ پھر وہاں سے آپ سیون شریف آ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کسی نے مجھے بتایا کہ آپ نواب شاہ سے بہت آسانی کے ساتھ سیون شریف آ سکتے ہیں، تو لیکن وہ دریائے سندھ کی دائیں جانب ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں دریائے سندھ کی بائیں جانب۔ تو اس طرف تو جب میں اس طرف سے آ رہا تھا پنجاب کی طرف سے، تو میں اس طرف آیا تھا نواب شاہ، اور وہاں کی جو ویڈیو ہے وہ تمام ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے، لیکن ابھی میں واپسی پر کراچی سے آ رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں دریائے سندھ کی بائیں جانب جاؤں گا، کیونکہ میں سارے پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرف کو تو میں نے کلیئر کیا تھا، اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ لیکن یہ جو ہے، یہ ٹور انتہائی امیزنگ ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کی بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیں نا، یہاں سے سیون شریف، تو سیون شریف کے بعد پھر دادو ڈسٹرکٹ آتا ہے۔ دادو پر بھی میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس علاقے کی آپ کو میں کچھ امیزنگ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہاں سے پشاور 1348 کلومیٹر ہے، لیکن یہ جو فاصلے پر، یہ جو سنگ میل پر یہ فاصلے لکھے ہیں نا، یہ 100% کریکٹ نہیں ہوتے، اس میں مطلب 10-15 کلومیٹر کا اونچ نیچ ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ گوگل پہ کچھ اور ہوتے ہیں، اس پہ اور ہوتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں۔ یعنی 1348 کلومیٹر لکھا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ 1358 ہو یا 1338 ہو، اس طرح کی فرق ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سامنے جو آپ کو پلازا آتا ہے، یہاں پولیس والوں نے مجھے روکا تھا ایک وین میں، اور پھر جو ہے اس سے پہلے پولیس والوں نے مجھے روکا تھا، اور پھر اس پلازے کے ساتھ بھی روکا تھا، اور اس کا نام ہے یعنی تالا بولا خان۔ تو اس بولا خان پہ بھی ایک پولیس والے نے مجھ سے 300 روپے لوٹ کے لیے رشوت لے لی۔ ویسے وہ 5000 روپے مجھ سے لینا چاہتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں، کس چیز کی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ لائسنس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ لائسنس موٹر بائک کے کس کے پاس ہے؟ آپ 500 موٹر بائک کھڑی کر دیں، اگر ایک کے پاس بھی لائسنس ہو تو پھر آپ مجھ سے جتنا بھی چاہے آپ لے لیں، لیکن اگر نہیں ہو تو پھر آپ مجھ سے کس چیز کے لیتے ہیں؟ لیکن اس نے بہت چیخیں مار رہے تھے، اس نے کہا کہ اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے، ادھر بہت دور سے آیا ہوں۔ تو یہاں سے میں نے ان پولیس کی کم ظرفی کا پتہ چلا ہے۔
مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ مجھ سے ایک جگہ 300 روپے دوسری جگہ 500 روپے لے کر اپنی جیبوں میں ڈال دیے، حکومت کو نہیں دیے۔ پنجاب اور کے پی کے بہت زبردست ہے وہ، تو میں ان کو شہزادی کہتا ہوں، پنجاب اور کے پی کی پولیس کو، ایز کمپیئر ٹو سندھ پولیس۔ تو اس سے پہلے بھی ایک وین کھڑی تھی جب میں جام شوروں سے نکلا اس شاہراہ پہ، تو اس وین میں بھی تقریباً 4 5 6 7 پولیس والے تھے، ناکہ بندی کر رہے تھے۔ تو مجھے روکا، اور وہ پہلا میرا نمبر پلیٹ تو آگے پیچھے دونوں تھے اور ہیلمٹ بھی تھا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کاغذات کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا کاغذات تو ہے۔ پھر میرا جو ہے نا جو کاپی دیکھی تو اس میں کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اس میں تو اور نام لکھا ہے۔ میں نے کہا، پھر اس نے کہا ٹرانسفر لیٹر دکھاؤ۔ میں نے بتایا کہ ٹرانسفر لیٹر تو بیگ میں ہے، نکالوں گا لیکن اس میں وقت لگے گا۔ وہ اصل میں کچھ بہانہ تراشتے تھے کہ مجھ سے کچھ پیسے لے لیں۔ تو پھر جب اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ ٹرانسفر لیٹر بھی ہے، اس نے کہا کہ لائسنس تمہارے پاس نہیں ہے نا۔ تو اس طرح کہ میرے 10 15 منٹ 5 6 منٹ تک ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ تو آپ کو ہم ایسے نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایک پولیس والے میرے ساتھ دوسرے دیکھ رہے تھے وہاں سے۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے، میں تو ٹورسٹ ہوں اور پاکستان کو ایکسپلور کرتا ہوں اور پاکستان کو بہتر امیج کے لیے میں نکلا ہوں، تو میں تو ایک اچھے کام کے لیے آیا ہوں، میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کس طرح؟ اس نے کہا کہ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ضرور کچھ دینے ہوں گے۔ تو آخر کار مجھ سے 500 روپے لے لیے اور مجھے کہا کہ آج کل تو ایک کپ چائے بھی کتنی مہنگی ملتی ہے۔ تو اس طرح تو اس وقت سے میں نے اندازہ لگایا کہ سندھ کی پولیس کس لیول پہ ہے۔ اس پہ میں نے کئی ویڈیوز بھی بنائے ہیں۔ تو یہ جام شوروں سے جب نکل آتے ہیں، ادھر ایک پیٹرول پمپ ہے تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ دوسرا جو ہے بولا خان جو یہ پلازا ہے نا، تو اس نے مجھے باقاعدہ میرے ہاتھ پہ دستخط کر دی کہ وہ بولا خان والے کہ آگے آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے، اگر پیسے لیتے ہیں تو یہ میرا دستخط ان کو دکھاؤ۔ اس کو پورا پتہ تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ آگے پھر 7 شریف تک کوئی پولیس والے نہیں تھے، تو اس نے میرے ہاتھ پر دستخط کیے۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آتا ہے یہ اس کا دستخط ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا سندھ پولیس پہ کہ کیوں اتنا نان پروفیشنل اور کرنٹ افیئر سے بالکل بے خبر، کیونکہ جب آپ اور مطلب ہے کہ انتہائی جو ہے نا بے رحم اور ناترس لوگ، کیونکہ ان کو جو پتہ چلا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، تو بے رحم انسان اور ناترس انسان کا اندازہ آپ اس وقت لگا سکتے ہیں کہ جب اس کے سامنے کوئی مظلوم کھڑا ہو تو اس پہ ظلم مزید بڑھاتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ انتہائی کم ظرف لوگ ہیں۔ تو گورنمنٹ سندھ سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو عوامی ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں عوام کے حفاظت کے لیے، لیکن یہ ڈاکو بنے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک اوورال جو ہے نا سندھ پولیس میں ایک اوورال اس میں اس طرح کا ایک اوور ہالنگ کرنی چاہیے کہ یہ صحیح درست ہو جائے، ورنہ یہ جو ہے نا سندھ کی تباہی ان پولیس کی وجہ سے آئے گی اگر یہ درست نہیں ہوتے۔ تو گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور بہت ایمرجنسی نافذ کرنا چاہیے تاکہ اس میں رشوت کا خاتمہ ہو جائے اور سٹینڈر آ جائے، ان کو پروفیشنل بنائے، ان کو جو ہے نا اس طرح کی تعلیم دیا جائے کہ آپ جو ہے نا آپ تو تنخواہ لیتے ہیں تو آپ اضافی پیسے کس چیز کے لیتے ہیں، وہ آپ سے رشوت ہے نا اس طرح لیتے ہیں جیسے کہ ان کو تنخواہ نہیں ملتی اور اس رشوت سے اپنا تنخواہ پورا کر لیتے ہیں، اور سارے ایسے ہیں۔ میں نے ایک کو بھی میں 1% بھی ان کو درست نہیں سمجھتا، اگر ہو تو ہو سکتا ہے لاکھ میں ایک ہو، یا اتنی زیادہ پولیس تو ہے بھی نہیں، مطلب 10-15 ہزار میں اگر ایک ہو تو میں اس کے بارے میں نہیں بتاتا، لیکن اس طرح ہے۔ تو اب میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہ بہت بڑی بدنامی ہے۔ اگر آپ ٹورسٹ کے ساتھ اس طرح رویہ رکھتے ہیں تو عام لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح رکھیں گے؟ اب خدا نخواستہ ہمارا جو ہے نا ایک ابرار بھائی انڈیا گیا ہے اور وہ بہت ساری انڈیا میں گھوما ہے، لوگوں نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی بیرون ٹورسٹ آئے اور ان
سندھ والی پولیس کو مل گئے تو اس انٹرنیشنل ٹورسٹ سے بھی پیسے لیں گے، تو ہمارے ملک میں پھر جو ہے ٹورزم کس طرح پروموٹ ہوگا؟ تو سب سے پہلے ان کو ایٹیکیٹ سمجھانا چاہیے کہ آپ نے کس کے ساتھ کس طرح ملنا ہے، مطلب ہے کہ مہمان، ٹورسٹ، عام آدمی، مجرم، اچھے لوگ، برے لوگ، ہر ایک کے ساتھ ملنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن ان کا طریقہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے، اور ان کا مقصد ان سے پیسے نکالنے ہوتے ہیں جس طریقے سے بھی ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو اس روڈ کے بارے میں مزید معلومات دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں نا، یہ سارا علاقہ بالکل غیر آباد علاقہ ہے، لیکن یہ جو 2 جگہوں پر پولیس والوں نے مجھ سے پیسے لے کے میرے اس ٹور کا سارا مزہ کھڑوا کر دیا، اور میں نے ان کو بتایا بھی کہ میں 7 شریف جا رہا ہوں، میں تو زائر ہوں، آپ میرا اتنا خیال نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ کم از کم 7 شریف جانے کا خیال تو مجھے ان کو رکھنا چاہیے کہ میں ایک زائر ہوں اور ایک اچھی جگہ میں جا رہا ہوں۔ لیکن بہرحال اس طرح میں آ رہا تھا، ابھی میں تقریباً 7 شریف کے قریب ہوں، اور یہ 7 شریف جو ہے نا، اس سے پہلے اس طرح کے پہاڑ آتے ہیں، دیکھیں یہ پہاڑ، یہ جو ہے نا ویسے تو یہ مٹی کے ٹیلے نظر آتے ہیں، لیکن مٹی یا ریت کے ٹیلے نہیں ہیں، یہ پہاڑ ہے۔ دیکھیں اس سارے سندھ میں جو ہے نا پہاڑوں کی جو انگریڈینٹ ہے، اس کی جو ماہیت ہے، وہ بالکل مختلف ہے ہمارے شمالی علاقے کے پہاڑوں سے۔ تو اس طرح کی زیادہ تر سو کے پہاڑ ہیں، اور اس طرح کی مٹی جیسی، یعنی کچھ سفید قسم کے اور کچھ مٹی جیسی کلر کے یہ پہاڑ ہے۔ تو یہاں یہ جگہ، یہ جو ہے نا، یہ سارے، اس میں کوئی بھی آبادی نہیں ہے۔ ادھر میں کھڑا بھی تھا، لیکن پھر میں خوفزدہ ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ادھر کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ تو ایک ایسی جگہ ہے، دیکھیں سڑک پر بھی آپ کو ٹریفک بہت کم نظر آتا ہے۔ تو دیکھیں نا، اب میں ادھر بسم اللہ ہوٹل پہنچ گیا ہوں 7 شریف، اس ہوٹل میں میں نے کھانا کھایا۔ آخر کار میں حضرت لال شہباز قلندر کی نگری پہنچ چکا ہوں 7 شریف، لیکن حضرت لال شہباز قلندر اور آپ کے پیارے حضرت بودلہ بہار سے میں ایک گلہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ سندھ پولیس آپ کے مہمانوں کو بھی نہیں بخشتے۔ پاکستان کے تمام شہروں کو ایکسپلور کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔